الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، کل کے درس میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت تو اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے باب اور حدیث کے درمیان۔ اس تعلق سے علماء کے اقوال آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور آخر میں نے بیان کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کیا بتایا ہے کہ یعنی کیا بیان کیا ہے، ان کا قول کیا ہے کہ حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے، وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے علماء اور ائمہ سے اس حدیث کی قدر و منزلت اور اس کے مقام و مرتبے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جتنے علماء نے اس حدیث کی شرح کی ہے، سب نے اس حدیث کو یعنی بہت ہی اہمیت دی ہے، اور سب نے اس حدیث کی بڑی تعریف کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ لیس فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ لیس فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء اجمع واغنى واکثر فائدۃ من هذا الحدیث۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن مہدی، امام شافعی، احمد بن حنبل، علی بن مدینی، ابو داود، ترمذی، دارقطنی اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ثلث الاسلام ہے۔ کیا ہے؟ ثلث الاسلام، اسلام کا یعنی اسلام کو اگر 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو ایک حصہ یہی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کا ثلث ہے، اسلام یعنی پورے اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو باتیں ہیں، وہ گویا کہ اس حدیث میں یہ حدیث ان باتوں پر مشتمل ہے، اسلام کا ثلث ہے۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا، پوچھ سکتا ہے کہ جب یہ ثلث الاسلام ہے، یعنی اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے، اس کو یہ مقام حاصل ہے، جیسے سورہ اخلاص کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثلث القرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کہا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال ہے کہ باقی 2 ثلث کیا ہیں؟ تو کچھ علماء نے یعنی کچھ اس کو ثلث الاسلام کہا، کچھ لوگوں نے خمس کہا، کچھ لوگوں نے اور اس طرح باتیں کہی ہیں، لیکن جن علماء کا میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ عبد الرحمن بن مہدی، امام شافعی، احمد بن حنبل، علی بن مدینی، ابو داود، ترمذی، دارقطنی اور دوسرے علماء ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ ثلث الاسلام ہے۔ تو دوسرا جو ثلث ہے اس کو وہ حدیث ہے، یعنی علماء نے جیسا کہ ذکر کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس حدیث کو دوسرا ثلث قرار دیا، نہیں گویا کہ یہ بھی ثلث الاسلام ہے، لیکن یہ دوسرا ثلث ہے۔ والثلث الثالث، اور تیسرا ثلث کیا ہے؟ الحلال بین والحرام بین الی آخر الحدیث، اس حدیث کو یعنی گویا کہ تیسرا ثلث قرار دیا گیا ہے۔ تو یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تینوں حدیث کی کتنی اہمیت ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے اور کتنی جامع یہ حدیثیں ہیں۔ پھر یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، یہ حدیث متفق ہے، متفق علی صحتہ، یعنی علماء کا، ائمہ کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے۔ اس کی تخریج جو ائمہ مشہورین ہیں، مشہور ائمہ ہیں، محدثین ہیں، ان سب نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، سوائے موطا کے، یعنی امام مالک کے موطا میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ پھر یہ حدیث جو ہے یہ غریب مطلق، جیسا کہ آپ مثال میں پڑھ چکے ہیں، مصطلح کے اس میں درس میں مثال کے طور پر اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مثال غریب مطلق کی مثال۔ یہ حدیث غریب مطلق کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ یہ حدیث صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا یروى عن عمر الا من روایت علقمہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف علقمہ نے ہی روایت کیا ہے، اور علقمہ سے یہ روایت مروی ہے کن کے طریق سے؟ صرف محمد بن ابراہیم کے طریق سے۔ اسی طرح سے محمد بن ابراہیم سے مروی ہے روایت صرف یحییٰ بن سعید کے طریق سے، یحییٰ بن سعید ہی نے محمد بن ابراہیم سے روایت کیا ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید کے بعد پھر یہ حدیث ان سے، یحییٰ بن سعید سے بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اس کے بعد یہ حدیث مشہور ہو جاتی ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں لا الخلاف بین اہل الحدیث فی انہ لا یعرف الا بهذا الحدیث، یعنی
محدثین کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی گویا کہ ان کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صرف اسی سند سے معروف ہے، یعنی اس کی صرف یہی سند ہے اور کسی دوسری سند سے یہ حدیث یعنی ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد نہیں ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس حدیث کے بارے میں امام خطابی نے جو کہا ہے کہ للخلاف بین اہل الحدیث فی انہ لا یعرف الا بهذا الاسناد، کہ یہ حدیث صرف اسی اسناد سے اسی سند سے معروف ہے، تو یہ ان کی بات صحیح ہے، یعنی جیسا انہوں نے کہا وہ صحیح ہے، لیکن اس دو قید کے ساتھ، اس کو ہم مقید کریں گے دو چیزوں سے۔ ایک یہ کہ صحت کے لحاظ سے، کہ صحت کے اعتبار سے صحیح جو روایت ہے یہ حدیث صرف اسی سند سے صحیح طور پر ثابت ہے، کیونکہ دوسری اور بھی طرق ہیں لیکن وہ طرق ہیں سب کے سب معلول ہیں، سب متکلم فی یعنی اس میں کلام ہے کہ علماء نے کلام کیا ہے ان سب طرق کے اندر، لہذا صحت کے لحاظ سے اور دوسرے طرق سے تو یہ حدیث مروی ہے، لیکن صحیح جو طریق ہے صرف یہی سند ہے اور یہی طریق ہے۔ اور دوسرا قید یہ ہے کہ سیاق کے لحاظ سے، کیونکہ اس معنی میں اور بہت ساری حدیثیں وارد ہیں، نیت کے تعلق سے بہت سارے دوسرے الفاظ میں اسی معنی کی اور بہت ساری صحیح روایتیں ثابت ہیں، لیکن اس سیاق سے جو اس حدیث کا سیاق ہے ان الفاظ کے ساتھ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، یعنی اسی سند سے وارد ہے۔ واضح ہے مشائخ یہاں تک؟ اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کہ یہ حدیث یعنی دوسرے معنی میں اس معنی کی اور بہت ساری حدیثیں دوسرے الفاظ کے ساتھ اسی معنی کی حدیثیں صحیح حدیثیں وارد ہیں، تو جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اسی طرح ام سلمہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، روایت ہے یبعثون علی نیاتہم، کہ لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے ولیکن جہاد و نیت، اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یہاں بھی نیت ہی کا بیان ہوا کہ یہ بھی روایت متفق علیہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، اس کے وہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، تو یہ بھی نیت ہی کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح سے روایت ہے من غزا وهو لا ينوي الا عقالا فله ما نوى، اخرجہ النسائی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر نیت کا بیان ہے، نیت یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت ہی کے حساب سے عمل کی جزا و سزا مرتب ہوتی ہے، عمل پر جزا و سزا مرتب ہوتا ہے۔ تو لیکن ان الفاظ کے ساتھ اس سیاق سے جو ہے صرف اسی سند سے حدیث، اس سیاق کے ساتھ صرف اسی سند سے حدیث وارد ہے، جیسا کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد حدیث کے اندر جو یعنی کلمات ہیں اس کی ہم تشریح کرتے ہیں، اور کلمات تو واضح ہیں بلکہ یعنی اس کا حدیث کی وضاحت کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ پہلا قول ہے یہاں پر علی المنبر، فرمایا ہم نے سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال، تو ممبر پہ فرمایا، ممبر سے کون سا ممبر مراد ہے یہاں پر؟ اس میں لام جو ہے عہد کے لیے ہے، تو ایک لام ہوتا ہے الف لام، ایک عہد کے لیے ہوتا ہے، اس میں سے ایک عہد ذہنی ہوتا ہے اور ایک عہد ذکری ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، نحو میں پڑھا ہوگا۔ تو یہاں پر الف لام عہد کے لیے ہے، لہذا اس سے کون سا ممبر مراد ہے؟ ممبر المسجد النبوی، واضح ہے، ممبر المسجد النبوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے سمعت عمر یخطب، سمعت عمر یخطب، یعنی خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ انما الاعمال بالنیات، یہاں پر اعمال اس روایت کے اندر اعمال جمع ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے نیات کو جمع لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جمع کے مقابلے میں جمع لایا گیا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں ہے انما الاعمال بالنیت، الاعمال بالنیہ مفرد لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے الاعمال بالنیات کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا تو معنی یہ ہے
کہ یہاں پر با جو ہے یہ با مصاحبت کے معنی میں ہے، مصاحبت کے لیے، با مصاحبہ کے لیے جو آتا ہے، یعنی الباء للمصاحبہ، تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی کل عمل بنیتہ، کل عمل یعنی لیس عمل الا وله نیہ، کوئی بھی عمل ہو اس کی کوئی نہ کوئی آدمی کی نیت، اس کا کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے اس عمل کے لیے. کوئی بھی آدمی دنیا میں کوئی بھی کام کر رہا ہو تو کوئی نہ کوئی اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے اس عمل کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہاں پر با جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ با سببیہ ہے، با سببیہ ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ یعنی صحت الاعمال بحسب النیہ، بسبب النیہ، یعنی نیت کے حساب سے، نیت کی وجہ سے اعمال کی صحت اور فساد جو ہے کا حکم اس پر لاگو ہوتا ہے. عمل کی صحت یعنی اس کا جو حکم ہے کہ عمل صحیح ہوگا یا عمل فاسد ہوگا، یہ نیت کی وجہ سے ہوتا ہے، نیت کے ذریعہ یہ حکم اس پر لاگو ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ جو جار مجرور ہے بالنیات، یہ کس سے متعلق ہے؟ اس میں علماء نے کئی الفاظ ذکر کیے ہیں کہ یہ متعلق کس سے ہے. تو کہا گیا ہے کہ یہ جار مجرور متعلق ہے تعتبروں سے. معنی کیا ہوگا؟ انما الاعمال تعتبر بالنیات. کچھ لوگوں نے کہا تکملو، کچھ لوگوں نے تصح ہو، کچھ لوگوں نے کہا تحصل و تستقر ہو، اس طرح کے یعنی کلمات کہے گئے ہیں. تو معنی کیا ہوگا؟ انما الاعمال تعتبر بالنیات، یعنی انما الاعمال تصح بالنیات. اعمال صحیح مانے جاتے ہیں، یعنی اعمال صحیح اور فساد کا، صحت اور فساد کا اعمال پر جو حکم لگتا ہے وہ کس وجہ سے؟ نیتوں کے اعتبار سے، نیتوں کے اعتبار سے. تعتبر بالنیات. واضح مشائخ یہ؟ اب یہاں پر جو میں نے ذکر کیا تھا پہلے کہ اعمال ہے اس کے مقابل میں نیات کو جمع لایا گیا ہے، جبکہ بعض روایتوں میں اعمال کو جمع اور نیت کو مفرد لایا گیا ہے. تو اکثر روایتوں میں نیت مفرد واقع ہے، وارد ہے. اکثر روایتوں میں کیا ہے؟ الاعمال بالنیہ. تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ چونکہ نیت کا جو محل ہے وہ کیا ہے؟ قلب ہے. نیت کا محل قلب ہے، اور دل جو ہے قلب یہ مفرد ہے، واحد ہے، ایک ہی ہے. تو لہذا اس لحاظ سے محل کا اعتبار کرتے ہوئے نیت کو مفرد لایا گیا، برخلاف اعمال کے، کیونکہ اعمال کا تعلق ظواہر سے ہوتا ہے، دل سے نہیں. اعمال کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ظواہر سے، انسان کے ظاہری حالات سے ہوتا ہے. اور ظواہر جو انسان کے یہ متعدد ہے، مختلف حالتیں ہیں اس کی. لہذا اس مناسبت سے یعنی بہتر یہ ہے کہ اس مناسبت سے یہاں پر اعمال کو جمع لایا گیا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نیت کا تعلق، یعنی نیت جو ہے اس کا اخلاص سے ہے. ٹھیک ہے. نیت کا تعلق اخلاص سے ہے، اور اخلاص یہ خالص جو ہے، کوئی نیت اخلاص کی جو ایک ہی ہو سکتی ہے نیت، اور اسی طرح سے ایک ہی ذات کے لیے یہ ہو سکتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کی ذات. لہذا مفرد لایا گیا جہاں پہ نیت مفرد وارد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہاں پر ہم یعنی سمجھ لیتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کیا معنی ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر؟ مدار الاعمال علی النیات، یعنی صحت اور فساد کے اعتبار سے اعمال یہ نیت پر منحصر ہے. اعمال یہ نیتوں پر گھومتا رہتا ہے، گویا کہ اس کا مدار کیا ہے؟ نیت ہی ہے. نیت صحیح، عمل صحیح ہوگا. یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں نیت فاسد تو عمل فاسد. یہی معنی ہے جو ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی مدار الاعمال علی النیات، کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے. تو گویا کہ اعمال یہ نیتوں پر اس کا مدار ہے. مدار کے معنی جہاں پہ کوئی چیز چکر لگائے، گھومے، تو یہ اعمال نیتوں پر گھومتا رہتا ہے. جیسی نیت ہوگی عمل کی تو عمل کا بھی وہی حکم ہوگا. اگر نیت صحیح تو عمل صحیح، نیت فاسد تو عمل فاسد. اب اس کے بعد جو کلمہ آتا ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے.
اب یہاں پر علماء نے علماء کے مختلف آراء ہے اس دونوں جملے کے بارے میں. تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک تو معنی یہ میں نے بتایا کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی نیت. اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، یعنی لیس عمل الا ومعه نیت، کہ کوئی بھی عمل ہو اس کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد گویا کہ اس کی وضاحت ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا، اس کو وہی ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی. تو مثلا اگر کسی آدمی کی نیت یہ ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، مثلا جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد بہت سارے نیت ہیں، اس کے بہت سارے ارادے ہو سکتے ہیں. کسی کی نیت ہو مثلا علم حاصل کر کے کہ تاکہ وہ دین پر عمل کر سکے، اللہ یعنی تاکہ دوسروں تک دین کو پہنچا سکے، اس دین کو دوسروں تک پہنچائے. کسی کی نیت ہو تاکہ علم حاصل کر کے میں بہت بڑا عالم بن جاؤں اور فلاں سے مقابلہ کر سکوں، فلاں کو فلاں چیز یعنی پر برتری حاصل کرنے کے لیے، چاہے مجھے یعنی کسی کا ارادہ ہو تاکہ مجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، کوئی کتاب پڑھے اس کو پڑھ لوں گا، اس کو حاصل کر لوں گا. یا کوئی نماز مثلا پڑھ رہا ہے تو کسی کا ارادہ اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی. کوئی اللہ رب العالمین سے کے عقاب سے ڈرتا ہے، کوئی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، جن نعمتوں کا، ان نعمتوں کے حصول کی اس کی نیت ہوتی ہے. کسی کی نیت ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ بڑا نمازی ہے. بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. تو آدمی کو کیا حاصل ہوگا؟ جو اس کی نیت ہوگی. اور اگر ہم یہاں پہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات کا معنی یہ ہے کہ یعنی اعمال کی جزا و سزا جو ہے، یعنی اعمال کی جزا یہ مرتب ہوتی ہے کس پر؟ نیت کے حساب سے. یعنی اگر نیت صحیح ہے تو عمل کا بدلہ صحیح ہوگا، اس کا جزا جو ہے اچھا ملے گا. اور اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل کا بدلہ بھی اسی طرح سے برا ہوگا. تو گویا کہ اس کی وضاحت ہے. اگر یہ معنی یہاں پر ہم کریں گے تو دوسرا جملہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی تفسیر ہے گویا کہ، یعنی تاکید ہے. تفسیر نہیں بلکہ کیا ہے؟ تاکید ہے. تاکید یعنی گویا کہ اسی کی تاکید کے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. واضح مشائخ؟ دو معنی میں نے بتایا. اگر ہم یہاں پر یہ کہتے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، یعنی اعمال با یہاں پر مصاحبت کے معنی میں لیتے ہیں کہ ہر عمل یعنی کہ کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، نیت کے ساتھ ہی کوئی عمل انسان انجام دیتا ہے. تو گویا کہ پھر اس جملے کی وضاحت ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ٹھیک ہے، یعنی اس کا الگ معنی ہے، اس کا الگ معنی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس کا معنی یہ ہے کہ اعمال کی جزا و سزا نیتوں کے حساب سے مرتب ہوتی نہیں. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو انسان کو عمل کا بدلہ ملے گا. تو پھر وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا معنی کیا ہوا؟ انسان کو وہی ملے گا جیسی اس کو نیت ہوگی، جو اس کی نیت ہوگی. تو گویا کہ پہلے والے جملے کی دوسرا جملہ کیا ہو گیا؟ تاکید ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے وہ گویا کہ اس کی تاکید ہے، نہ کہ یعنی الگ یہ جملہ ہے. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس میں جو لفظ ہے ہجرته، ہجرہ کے معنی ہوتے ہیں الہجرۃ الترک والہجرۃ الی الشیء، یعنی ہجرہ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے لغت کے اندر ہجرہ یا ہجرو سے ترک کرنے کے معنی میں. اور اسی طرح الہجرۃ الی الشیء جب بولا جاتا ہے تو الانتقال الی الشیء عن غیرہ، یعنی کسی چیز سے کسی دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا. اور شرعاً ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ترک ما نہی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کر دینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے. اور اسی طرح سے ہجرت جو اسلام کے اندر دو قسم کے ہجرت ہوئی ہے، لوگوں نے ہجرت کی ہے. ایک تو ہجرت ہے الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا، انتقال کرنا. تو یہ ہجرت جیسے ہجرت حبشہ ہے،
ہجرت حبشہ میں کیا ہوا تھا؟ نہیں، حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں، 2 مرتبہ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. تو حبشہ کی طرف جو لوگوں نے ہجرت کیا یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ مکہ بھی کیا تھا؟ دارالخوف تھا، اور حبشہ کیا تھا؟ دارالامن تھا وہ. لیکن دونوں دارالکفر تھے کہ نہیں تھے؟ دونوں دارالکفر تھے. اسی طرح سے جو صحابہ کرام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف شروع میں، اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد نہیں، اللہ کے رسول کی ہجرت کرنے کے بعد پھر وہاں پر جب ایک طرح سے استحکام حاصل ہو گیا اسلام کو اور لوگوں کو قوت حاصل ہو گئی، اس کے بعد تو ٹھیک ہے وہ اسلام بن گیا، دارالایمان بن گیا. لیکن اس سے پہلے جو ہجرت کرے تھے لوگ تو وہ بھی اسی قسم کی ہجرت تھی، یعنی دارالخوف سے دارالامن کی طرف. اور دوسری جو ہجرت ہے، دوسری قسم جو ہجرت کی ہے وہ ہے الہجرت من دار الکفر الی دار الایمان، دار الکفر سے دار الایمان کی طرف ہجرت کرنا. اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طرح سے وہاں پر استحکام حاصل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جو لوگوں نے ہجرتیں کی وہ کیا تھا؟ دار الکفر سے، جو مکہ دار الکفر تھا، دار الایمان کی طرف ہجرت کرنا. اس کے بعد ہے الی دنیا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا. دنیا جو ہے آپ جانتے ہیں یہاں پر دال کے ضمہ کے ساتھ دنیا فعلا کے وزن پر یہ دونوں سے ماخوذ ہے. فعلا کے وزن پر یہ مشتق سے الدنو سے، جو قرب کے معنی میں ہوتا ہے. القرب، الدنو کے معنی القرب، قریب ہونا. اور دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے لسبقھا للاخرى، کیونکہ یہ آخرت سے پہلے ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور کہا گیا ایک قول یہ بھی کہ سمیت دنیا لدنوھا الی الزوال، کیونکہ یہ زوال کے زیادہ قریب ہے، دنیا زوال سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو یعنی زمین پر جو بھی ہے، ہوا ہے اور یہاں پر جو خلا ہے، یعنی ساری چیزیں اس طرح سے جواہر، اعراض، ساری چیزیں جو اس کے اندر ہیں زمین پر، وہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے. یصیبها ای یحصلها، حاصل ہونا. تحصیل یہاں پر یصیبها کہا گیا، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا حاصل کرتا ہے. یصیبها ای یحصلها، دنیا کو وہ حاصل کرتا ہے. جیسے کہ اور اصابت الغرض بالسہم، جب آدمی تیر سے یعنی نشانے پر اس کا تیر لگتا ہے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کو مقصود حاصل ہوتا کہ نہیں؟ مقصود کیا ہوتا ہے اس میں؟ کہ نشانے پر تیر کا لگنا، تو اس کو اصابہ بولا جاتا ہے. یعنی گویا کہ اس کا مقصود جو تھا وہ حاصل ہو گیا. تو اسی لیے یہاں پر یعنی اس کا معنی کیا جاتا ہے حاصل ہونے کا معنی. او امرأۃ الی دنیا او الی امرأۃ، کسی عورت کی طرف ہجرت کرنا. یہاں پر جو ہے یعنی کہا گیا ہے قیل التنصیص علیہا من الخاص بعد العام، یعنی عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے دنیا میں عورت داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ دنیا ہی کا ایک حصہ ہے عورت، المرأہ. تو پھر یہاں پر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا یعنی عموم کے بعد یعنی خاص کا ذکر کیا؟ تو یعنی عام پر خاص کو عطف کیا گیا ہے، خاص کا عطف عام پر ہے. یہ تو کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے رسول نے جب کہ عورت اس میں شامل ہے تو عورت کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ لأن الافتتان بالمرأة اشد، کیونکہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس سے فتنے میں، دنیا کی جو نعمتیں اس سے فتنے میں پڑنا بالمقابل عورت کے کم ہے. لیکن عورت کا فتنہ جو ہے اور نعمتوں کے بالمقابل اس کا فتنہ، اس سے فتنے میں پڑنا لوگوں کا یہ زیادہ سخت ہے، اشد ہے. یعنی بہت جلدی انسان یا لوگ جو ہے عورت کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور تنبیہ کی دنیا سے انسان کو بچنا چاہیے، دنیا کے فتنے سے، اور خاص طور سے عورت کے فتنے سے. تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورت کا ذکر کیا. اور ایک اور وجہ ذکر کی جاتی ہے کیونکہ اس حدیث کا ایک طرح سے سبب ورود بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس موقع سے اس حدیث کو بیان کیا، کیا سبب تھا؟ تو یہ قصہ ہے، وہ قصۃ مہاجر ام قیس۔ ام قیس نامی ایک عورت تھی جس کا یعنی تو وہ مہاجر، یعنی وہ مہاجر جو شخص تھے جنہوں نے ہجرت کیا اس عورت کے لیے۔ حافظ حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا نام کیا تھا، لیکن عورت کا نام بیان کیا جاتا ہے کہ قیلہ نام تھا۔ کیا نام تھا؟ قیلہ، قاف یا لام اور تا، قاف کے فتحہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد یا ہے، قیلتن، ٹھیک ہے۔ تو مہاجر ام قیس جو قصہ ہے کہ ایک شخص نے ایک ام قیس نامی عورت سے نکاح کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو اس شخص نے اس کی وجہ سے ہجرت کیا، لہذا اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جانے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسی موقع سے آپ نے جب حدیث بیان فرمائی تو کہا الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها، تو اسی مناسبت سے وہاں پر اللہ کے رسول نے مرأہ کا ذکر کیا۔ لیکن یہ واقعہ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبب کی وجہ سے یہاں پر مرأہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اچھا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو یہیں پر آج کا درس رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔